بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تامروز، چراغ مصطفی سے شرارب الحبی۔ سبحان اللہ۔ حق و باطل دونوں نظریات ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ایک طرف راستہ رحمان کا ہے، ایک طرف شیطان کا راستہ ہے۔ شیطان اپنی طرف بلا رہا ہے اور اللہ کے فرشتے میں رحمان کی طرف بلا رہے ہیں۔ اب یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے کے بعد کس راستے کا انتخاب کرتا ہوں۔ کیا میں ایاک نعبد و ایاک نستعین تک ٹھہرا، یا میں اہدنا الصراط المستقیم تک بھی پہنچا؟ اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے کے بعد صراط الذین انعمت علیہم بھی میں نے پڑھا یا نہیں پڑھا، یا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کے اس راستے پر چل پڑا جو گمراہوں کا راستہ ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار راستے اللہ نے بتائے: نبیین کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ اور صالحین کا راستہ۔ ہم اختتام سے چلتے ہیں صالحین سے، اللہ کے نیک بندوں کا راستہ۔ یہ آسان راستہ نہیں ہے، یہ فقر کا راستہ ہے، یہ قناعت کا راستہ ہے، یہ ذکر کا راستہ ہے، یہ شکر کا راستہ ہے، یہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا راستہ ہے۔ شہداء کا راستہ اپنی جان تک نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والوں کی جان تک قربان دینے کے لیے۔ اس کے بعد آپ آئیے صدیقین کا راستہ، کہ جو صالحین ہیں اور راہ حق میں شہید ہو گئے، اب وہ صدیقین کے مرتبے پہ جب وہ پہنچ جاتے ہیں تو ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہے کہ صدیقین کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے فوراً بعد بیان فرمایا۔ یعنی سب سے بڑا مرتبہ صالحین کا نہیں ہے، صالحین کا مرتبہ چوتھے نمبر پر، سب سے بڑا صراط مستقیم کا راستہ انبیاء کا راستہ ہے، اور اس کے بعد کا راستہ من النبیین والصدیقین، اس کے بعد شہداء تیسرے نمبر پر ہیں۔ تو یہ ہمیں اندازہ لگانا پڑے گا کہ اپنے قول میں سچا ہونا، اپنے فعل میں سچا ہونا، اپنے وعدے میں سچا ہونا، اور اپنے کردار کا ستھرا اور سچا ہونا، یہ حق کا راستہ ہے، جو آسان راستہ نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا آج ہمیں آسان لگتا ہے، رشوت لینے اور دینے سے کام جلدی ہمارا ہو جاتا ہے، یہ ہمیں آسان لگتا ہے۔ سیدھے راستے پہ چلے تو بڑی مشکل ہے، بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حق حلال کمائے تو تھوڑا آ رہا ہوتا ہے، حرام فوراً بھر بھر کے آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ حلال تھوڑا آ رہا ہے نا، اللہ نے حلال کیا تو اس پہ اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرمائے گا۔ حرام اگرچہ بھر کے آ رہا ہوگا، اسے برکت آپ کو نہیں ملے گی۔ تو ہم نے کثرت اور برکت ان چیزوں کو پیمانہ نہیں بنانا، ہم نے اللہ کی رضا کو پیمانہ بنانا ہے کہ برکت اللہ تعالیٰ کے نام میں۔ اور جو آپ نے ذکر فرمایا کہ خوف اور بھوک اور یہ سب چیزیں، اسی کو قرآن نے بیان فرمایا کہ ایمان والے کون ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، انہیں ضرور آزمایا جائے گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ 5 باتیں، پہلا خوف ہے، ان کو خوف ہوگا، اور اس کے بعد من الخوف والجوع، پھر بھوک سے آزمائے جائیں گے، اس کے بعد ونقص من الاموال، مال کی کمی سے آزمائے جائیں گے، ونفس، اپنی جان سے آزمائے جائیں گے، اور اس کے بعد پھلوں کی کمی سے آزمایا جائے گا ان کو۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ ساری صفات کو آپ جمع کیجئے، اور ایمان والے جب ان مراحل سے گزرتے ہوئے آگے پہنچتے ہیں اور صبر کرتے ہوئے پہنچتے ہیں، فرمایا وبشر الصابرین، یہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب انہیں مصیبت پہنچی، خوف کی، بھوک کی، مال کی کمی، جان کی، پھلوں کی کمی کی، تو یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کا مال ہے اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ اب اس پوری آیات کو دیکھ لیجئے آپ، اور اس کے بعد میدان کربلا کو دیکھ لیجئے، آپ کو وہاں پہ خوف بھی ایک نظر آئے گا، وہاں پہ بھوک بھی نظر آئے گی، وہاں پیاس بھی آپ کو نظر آئے گی، وہاں پر جانوں اور مالوں کی کمی بھی نظر آئے گی۔ لیکن جب یہ ساری کمیاں آپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کی کیفیت دیکھتے ہیں، وبشر الصابرین کی منزل پر وہ موجود ہے، اور یہ حق کے راستے میں کھڑے ہوئے مسافر ہیں تو 72 نفوس، لیکن سبحان اللہ سامنے کے 22,000 کے لشکر پہ اتنے غالب آ چکے ہیں کہ وہ کھا پی کر اور اپنے گلوں کو پانی سے تر کر کے ان سوکھے گلے والوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ اور میں جملہ عرض کرتا ہوں، شاید یہ بات پہنچ جائے کہ کسی کی تلوار کسی کی گردن پر چلتی ہے، میرے حسین کی سوکھی گردن نے یزیدیت کی تلواروں کو قیامت تک کے لیے مٹا کے رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوب فرمایا آپ نے مفتی صاحب۔